بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین صدق اللہ مولانا مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و احسان اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم کا صدقہ آج ہم شہادت مولا مرتضیٰ علیہ السلام کے موقع پر 21 رمضان المبارک کی ان خوبصورت گھڑیوں میں اللہ کی حضوری میں حاضر ہیں اور قبلہ پیر سید بابر شاہ گیلانی صاحب اور ان کے برادران نے ہمیشہ کی طرح اپنے آباء کو یاد رکھتے ہوئے انہیں ہدیہ تحسین پیش کرنے کے لیے اس محفل پاک کا انعقاد کیا۔ دعا ہے اللہ کریم حضرت حیدر کرار علیہ السلام کی رفت و عظمت کا صدقہ اس ڈیرہ گیلانیوں کو سدا اور زیادہ خوشحالیاں اور بلند مراتب نصیب فرمائے۔ دوستان محترم، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں آج کے دن میں اللہ تعالیٰ نے کسی اور کے ذکر کی محفل میں جانے نہیں دیا، بلکہ اپنے محبوب کے محبوب حسنین کے بابا حضرت مولا علی علیہ السلام آپ کی خاطر سجائی جانے والی اس محفل میں اللہ نے ہمیں حاضر ہونے کا موقع نصیب فرمایا۔ دعا اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ آیت نمبر 214 میں اللہ کریم نے 222 نمبر آیت میں فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والے ہوتے ہیں، ویحب المتطہرین، اور جو اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو طہارت کو پسند کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ سے رجوع کرنا اور طہارت کو پسند کرنا، یہ وہ بندے ہوتے ہیں قرآن مجید کہتا ہے جنہیں اللہ اپنا محبوب رکھتا ہے۔ اور ادھر ایک گھرانہ ایسا جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے محبوب تیری اہل بیت وہ گھرانہ ہے کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے ہر نجاست کو ہمیشہ کے لیے دور کر دیا اور انہیں اللہ نے طہارت کاملہ کا نور عطا فرما دیا۔ اب اللہ کہتا ہے کہ میں اہل طہارت کو محبوب رکھتا ہوں، اور پوری کائنات میں اگر کوئی گھرانہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے خود طہارت کاملہ کا نور عطا فرما دیا، وہ گھرانہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت اطہار کا گھرانہ ہے، پنجتن کا گھرانہ ہے۔ اب دیکھیں باقی ساری کائنات میں اللہ کی مخلوق سے محبت پہ انسان کو ابہام ہو سکتا ہے بعد از انبیاء، لیکن ایک گھرانے کے بارے میں شک انسانی ذہن میں آ نہیں سکتا کہ ان کے ساتھ اللہ کتنی محبت کرتا ہے، تھوڑی کرتا ہے یا زیادہ کرتا ہے، کیونکہ قرآن مجید گواہ ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اہل طہارت ہیں، اور دنیا جتنی کوشش کرے اس کی طہارت ممکن ہے اس درجے پر نہ پہنچ سکے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، لیکن جنہیں اللہ نے خود طہارت عطا فرما دی، یقیناً ان کی طہارت میں اگر کوئی شک کرنے کی گنجائش نہیں تو یہ بات پکی ہو گئی کہ وہ اللہ کی محبوب گھرانہ ہی ہو سکتا ہے۔ جو اہل بیت اطہار اللہ کی محبت کا مرکز و محور ہیں، اس لیے جو شخص بھی اللہ کی محبت کو پانے کے لیے نکلتا ہے، اللہ کی محبت کو پانے کا دروازہ مولا کائنات یا دروازہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا ہے۔ بے شک بے شک۔ احباب گرامی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات مبارکہ یہ وہ ذات ہے جسے ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو بچپن سے ہم سبکن اس ذات کا تعارف کروائیں۔ آج کیونکہ اس حوالے سے ہم نے کوئی اویئرنیس پراپر طریقے سے صحیح پیدا نہیں کی، اس کا نتیجہ بڑا بھیانک ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہماری نسلیں جب کسی کے سامنے نام حیدر لیا جائے یا کوئی شخص اگر باوضو ہو کہ اللہ کے محبوب کس محبوب کا نام لے تو لوگوں کا تخیل کہیں اور چلا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے زندگی میں کبھی شاید 6 مہینے غسل بھی نہیں کیا ہوگا، وضو بھی نہیں کیا ہوگا، اور ایک لنگری اور گھوٹنا رکھا ہوا ہوگا اور وہ بھانگ اور چرس گھوٹ رہے ہوں گے، اور ذرا سی بات ہوگی تو بی حیدر اس طرح کے نعرے لگائیں گے۔ تو اب اگر کوئی شخص حضرت مولا حیدر کا نعرہ لگائے تو فوراً دھیان ادھر چلا جاتا ہے کہ شاید بندہ ان میں سے نہ ہو۔ یاد رکھیے یہ ایک بہت بڑا ظلم اس معاشرے میں ہوا ہے
اور ایسے لوگ بڑے قابل مذمت ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے کہ انہیں باقاعدہ طور پہ سزا ملنی چاہیے، جو اپنی پلیدیوں کو چھپانے کے لیے نام حیدر لیے پھرتے ہیں۔ نام حیدر لینے کا تقاضا تو لوگوں یہ تھا کہ منہ میں مسواک کی خوشبو ہو، سینے میں مصطفیٰ کا پیار ہو، پھر زبان سے نعرہ حیدر سے تقاضا اسلام کا یہ تھا، حرمت اسلام کی یہ تھی، اور یہی ہمارے بزرگوں کا طریقہ اور مزاج تھا۔ آل حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادگان میں جو سب سے چھوٹے صاحبزادے تھے، حضرت مفتی اعظم ہند جنہیں کہتے تھے، ان کے حوالے سے ایک بڑی معروف بات ہے کہ ان کا ایک مرید کسی علاقے میں رہتا تھا، اس کا ایک دوست تھا، وہ کہتا تھا یار میں پیروں شیروں کو نہیں مانتا۔ انہوں نے کہا کبھی ہمارے مفتی صاحب کے پاس تو جا نا، میرے شیخ کے پاس، تو تجھے پتہ چل جائے کہ کیسے نہیں مانتا تو۔ اس نے کہا چلو کدی چلے ہی جاواں گے تو ایک پیر کول بھی تک لواں گے انہوں بھی۔ ایک دن اس نے کہا اب اس مرید کو کہ چلو میرے ساتھ اپنے پیر کے مفتی صاحب کی بارگاہ میں مجھے لے چلو۔ تو مرید اس اپنے دوست کو لے کر حضور سلطان الہند مفتی اعظم ہند آپ کی خدمت میں لے آیا، بیٹھک میں بٹھایا، انہوں نے پوچھا ہاں جی کیسے آنا ہوا؟ تو وہ جو مرید کا دوست تھا وہ کہنے لگا میں آج آپ سے کچھ سوال پوچھنے آیا ہوں جی۔ انہوں نے کہا پوچھ کے سوال؟ اس نے کہا سوال یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں جو 4 شہزادیاں ان کے نام کیا ہیں؟ اب کوئی مشکل سوال تو تھا نہیں۔ حضرت مفتی اعظم ہند نے جب یہ سوال سنا، انہوں نے کہا اچھا آپ بیٹھے میں آتا ہوں۔ وہ اٹھے اور اندر کمرے کی طرف، گھر کے سین کی طرف چلے گئے۔ تو جیسے کہ اندر گئے نا، تو وہ جو یار سوال کرنے والا تھا اس نے ان کے مرید سے کہا آپ کہتے تھے بڑے مفتی اعظم ہیں، حال تو یہ کہ میں نے اتنا آسان سا سوال پوچھا جواب وہ بھی نہیں آتا، اب اندر کتاب دیکھنے گئے ہیں، وہاں سے یاد کر کے آئیں گے تو پھر آگے بتا دیں گے، اس میں کون سا کمال ہے؟ مرید بھی پریشان ہوا کہ سوال بڑا آسان تھا، حضرت صاحب اٹھ کے اندر کیوں چلے گئے؟ کون سی کتاب ڈھونڈنے گئے ہیں؟ یہ کون سا مشکل سوال تھا؟ بچے کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور کی بیٹیوں کے صاحبزادیوں کے نام کیا ہیں۔ تھوڑی دیر بعد مرید پریشان اور اس کا دوست بڑا جناب اپنے چہرے پہ کھلا ہوا کہ بڑا دیکھا پیروں کی جناب، کہتا تھا میرے پیر نو مل ویک لے آئے۔ اتنے میں دیکھتے اندر سے حضرت کمرے میں بیٹھک میں تشریف لائے اور ان کی داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، اور آگے کہنے لگے یار آپ نے سوال اچانک اب آگے کر دیا، تو نبی کی بیٹیوں کے نام بتانے تھے تو میں وضو سے نہ تھا، اور یہ اس در کی بیٹیاں ہیں کہ جن کے نام بھی ہم جس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے آبا کی تعلیم میں بے وضو ہم ان کا نام بھی نہیں لیا کرتے۔ تب اس یار کو سمجھ آئی کہ یار میں کیا سوچ رہا تھا، یہ کیا ہے؟ مرید کا چہرہ کھل اٹھا، آپ لوگوں ہمارے تو بزرگوں کی تعلیم ہے، جس نبی کے گھرانے کی بیٹیوں کا نام ہمارے بزرگ بے وضو نہیں لیتے تھے، ارے وہ بیٹی جو بیٹیوں میں سے جو سردار بیٹی اور جنت کی خواتین کی سردار بیٹی ہے، اس کے شوہر کا نام آ جائے تو ہمارے بزرگ جس علی کے نام کو وظیفہ کے طور پہ جپا کرتے تھے وہ نام بھی باوضو لیا کرتے تھے۔ تو آج ایسے لوگوں کی ہمیں مذمت کرنی چاہیے اور باوضو ہو کے پاک زبانوں سے اس پاک ہستیوں کا، طیب اور طاہر ہستیوں کا نام لینا چاہیے۔ احباب گرامی، حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات، یہ جتنا بھی سمجھایا جائے سمجھ تو پھر بھی نہیں آتی۔ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کچھ باتیں بے سمجھے بھی ماننی پڑتی ہیں، ان میں سے ایک حضرت مولا حیدر کرار کی ذات مبارکہ ہے۔ یہ الگ بات کہ آج سوئیاں ٹکی ہوئی ہیں، کوئی صرف کہتا ہے جناب علی اور بس زبان رک جاتی ہے، کوئی کہتا ہے حضرت علی اور زبان رک جاتی ہے، کوئی رحمت اللہ علیہ کے چکر میں ہے، کوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ چپ کر جاتا ہے، کوئی علیہ السلام کہہ دے تو کسی کے پیٹ میں مروڑ پڑ جاتا ہے، کوئی کرم اللہ وجہ الکریم کہہ دے تو لوگ ایسے آنکھیں پھاڑ پڑ کے دیکھتے ہیں کہ چہرے تو ہمارے بزرگوں کے بھی بہت تھے، آخر ایک حسنین کے بابے کے چہرے بھی کرم اللہ وجہ الکریم کا نام کیوں آتا ہے؟ آؤ لوگوں یہ نادانیاں ہیں، اس لیے کہ ارے اگر تمہارے آبا کے ناموں کے ساتھ کرم اللہ وجہ الکریم نہیں آتا تو اس میں قصور بابا ہمارا نہیں ہے، جا یا مصطفیٰ سے پوچھ یا خدا سے پوچھ، کیونکہ فیصلہ خدا کا ہے، فرمان مصطفیٰ کا ہے کہ ذکر علی عبادہ، کہ علی کا نام بھی لینا عبادت ہے، تو علی کے چہرے کا مقام کیا ہوگا؟ نعرہ حیدری، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو پھر احباب گرامی، میں بڑی خاص بات آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مولا کائنات سارے لوگ جانتے ہیں کہ باب خیبر آپ نے، جس کے بارے میں کہ 40 گز چوڑا تھا، 40 گز اونچا تھا، اور مولا علی کا قد چھوٹا تھا، جب آپ نے باب خیبر کو اٹھا کر 40 گز دور پھینکا تھا نا،
تو یہ بات جب دنیا میں مشہور ہوئی تو لوگ کہتے تھے یہ کیسے ممکن ہے. ایک نوجوان کوفہ کی بستی میں رہتا تھا, اس کے ذہن میں ہمیشہ یہ سوال رہتا تھا کہ یار یہ جو علی کوئی ذات ہے, دیکھی بھی نہیں تھی اس نے, یہ کیسے ممکن ہے بندہ ہو اور 40 گز چوڑا 40 گز اونچا دروازہ اٹھا کے 40 گز دور جا پھینکے. تو مولا علی جب اپنے دور خلافت میں آپ نے اپنا مسکن کوفہ کو بنایا تو آل کوفہ کی ایک دعوت طعام کی اپنے ہاتھ. تو سارے لوگ آئے تو وہ جوان بھی پہلی دفعہ اس بارگاہ میں حاضر ہوا جس نے کبھی مولا علی کو دیکھا نہیں تھا, اور اس کے ذہن میں یہ سوال گردش کر رہا تھا. وہ آیا تو اس نے آ کے پوچھا یار ان سب لوگوں بیٹھے ہوئے میں حسین کا بابا مولا حیدر کون ہے؟ کہنے والوں نے کہا وہ سامنے حضرت حیدر کرار بیٹھے ہیں. وہ آپ کے سامنے آ کے بعد اب بیٹھ گیا اور اپنے ذہن میں اس کے نا ایک سوال بار بار گردش کرتا, لیکن اس نے ایک منظر دیکھا کہ حضرت حیدر کرار لوگوں کے سامنے آپ نے کچھ اخروٹ رکھے ہوئے تھے, تو لوگ کھا رہے تھے, اخروٹ توڑ گئے. تو ایک اخروٹ حضرت مولا علی نے اٹھایا اور اپنے دانتوں سے اس کو توڑنا چاہا. تو آپ کو پتا ہے بعض اخروٹ بڑے سخت ہوتے ہیں, دانتوں سے ٹوٹتے نہیں ہیں. تو آپ نے دائیں طرف سے اس کو توڑنے کی کوشش کی, وہ نہیں ٹوٹا. آپ نے بائیں طرف سے توڑنے کی کوشش کی, وہ اخروٹ پھر بھی نہیں ٹوٹا. وہ جوان آپ کو دیکھ کے ہنسنا شروع ہو گیا. وہ اندر کے اندر سوچنا شروع ہو گیا کہ باب خیبر اس بندے نے اکھاڑ پھینکا اور ایک اخروٹ تو توڑا نہیں جا رہا. ذہن میں ایک سوال پہلے بھی سوال تھا, اب وہ سوال یہ منظر دیکھ کے اور اوپر آیا. اب احباب گرامی بات بڑی سننے والی ہے. جب وہ ہنس رہا تھا مسکرا رہا تھا تو مولا حیدر کی نظر پڑ گئی. حضرت حیدر کرار علیہ السلام نے دیکھا اور کہا جوان ہنس کیوں رہے ہو؟ وہ ایک دم ڈر گیا, سنجیدہ ہو, کہنے لگا نہیں ویسے ہی, بس ویسے ہی. ایک دم آپ کے لہجے کی تپش کی وجہ سے تھوڑا خوف زدہ ہو گیا کہ پتہ نہیں مجھے کہے نا. کہنے لگا نہیں میں ایسے ہی ہنس رہا تھا. آپ نے کہا تھا تو بتائے گا کیوں ہنس رہا تھا یا میں بتا دوں تو کیوں ہنس رہا تھا؟ وہ ہاتھ جوڑ کہنے لگا حضور مجھے تو ہمت نہیں ہے, آپ خود ہی بتا دیں. تو مسکرا کے کہنے لگے جوان تو یہی سوال لے کر آیا نا, اور یہاں بیٹھا میرے اخروٹ توڑنے پر یہ سوچ رہا ہے کہ باب خیبر علی نے کیسے توڑ دیا تھا, ایک اخروٹ تو ٹوٹ نہیں رہا. وہ کہنے لگا حضور غلطی معاف, سوال تو میرے ذہن میں یہی ہے, یہی سوچ کے ہنسا تھا. آؤ لوگوں یہ بات سننے کی دیر تھی. حسنین کا بابا مولا علی سیدھے ہو کے بیٹھ گئے, اپنے کپڑے سیدھے کیے, اخروٹ کو جھاڑ کے پرے پھینکا, اور لوگوں اپنے سر پہ دوبارہ وہ خاص اپنا پٹکا حیدری پٹکا باندھ کے در تیار ہو کے حسنین کا بابا یوں بیٹھ گئے. مخاطب ہوا جوان سے کہا او جوان یہ سوال کرتا ہے کہ حسنین کے بابے نے بابے خیبر کیسے توڑا تھا, تو نے اخروٹ دیکھا ہے, اٹھ لا باب خیبر کوئی اور لا, حسین کا بابا آج بھی توڑنے کے لیے تیار ہے. تو اب بھی کوئی باب خیبر لے ہا, ابھی علی اتنا بوڑھا نہیں ہو گیا, علی اب بھی باب خیبر توڑ سکتا ہے. وہ حیران ہو گئے, یوں ہاتھ کر کے کہنے لگا حضرت بس اتنا بات سمجھا دیں, یہ اخروٹ تو بڑی چھوٹی سی چیز نہیں ٹوٹی, تو یہ باب خیبر علی کے ہاتھوں سے کیسے ٹوٹ جاتا ہے؟ آؤ لوگوں مولا علی کا جواب سننا. آؤ لوگوں حضرت علی سے پیار کرنے والوں, یہ وہ تحفہ ہے جو اہل ایمان کے لیے خاص جملہ ہے جو دینے جا رہا ہوں. حضرت حیدر کرار نے مسکرا کے کہا نوجوان تو نے اخروٹ دیکھا, اخروٹ علی اپنی جسم کی طاقت سے توڑ رہا تھا اور باب خیبر علی ایمان کی طاقت سے توڑتا ہے. اور ایمان کی طاقت اب بھی میرے اندر ہے, ایک نہیں 10 باب خیبر بھی ہوں, علی ایک ہاتھ سے ابھی بھی انہیں توڑ کے پھینک سکتا. واو لوگوں یہ جو ایمان کی طاقت اصل اہل ایمان کا مرکز و محور تھی. آج ہم جسم کی طاقت پہ تو مرکوز کرتے ہیں اپنی توجہ, لوگ باڈی بلڈنگ کرتے ہیں, جمناسٹکس کرتے ہیں, دیگر کھیلیں کھیلتے ہیں کہ جسم مضبوط ہو. میں پوچھتا ہوں یار کوئی ایسا کھیل بھی کھیلا کرو جس سے ایمان مضبوط ہو, اور وہ کھیل تبھی سمجھ میں آئے گا جب حسنین کے در پہ جھکنا سمجھ میں آئے گا, کیونکہ ایمان کی خیرات اس در سے ملا کرتی ہے. اور احباب گرامی آخری بات صرف کہنا چاہتا ہوں, حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ آپ 19 رمضان المبارک تھی اور سحری کو اپنے معمول کے مطابق اٹھے, گھر میں نوافل پڑھے اور گھر سے نکلے مسجد میں نماز فجر ادا کرنے کے لیے, اور آپ کا معمول تھا ہر دروازے پہ دستک دے کے آ رہے ہیں, لوگوں اٹھو الصلاۃ خیر من النوم, آؤ نیند کے مقابلے میں نماز بہتر ہے. ساری زندگی اللہ کی طرف بلانے والے, آخری زندگی کا دن
جو آخری نماز پڑھنے والا دن ہے اس دن بھی دروازے کھٹکھٹائے، سارے محلے کے مسجد کے دروازے تک آئے، مگر آؤ لوگوں، قاتل دروازے کے پیچھے چھپا ہوا تھا، ابن ملجم، عبد الرحمن بن ابن ملجم۔ اس نے اپنی تلوار 40 دن تک زہر میں بھگو کے رکھی تھی کہ وار خطا نہ جائے، اور اس نے مولا علی پر جیسے ہی اب دروازے سے داخل ہوئے، ایک روایت میں کہ وہیں پہ وار کیا، ایک روایت ہے کہ علی کا چہرہ دیکھ کے ڈر گیا، ہاتھ کانپے، تلوار گر گئی، اور علی مسجد میں داخل ہو گئے، اور مسجد میں جا کر آپ نے پہنے اللہ کی حضوری میں، آپ جب بھی مسجد میں داخل ہوتے تھے سجدہ شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ تو نے ایک بار پھر اپنے دروازے پر آنے کی توفیق دی ہے۔ تو مولا علی نے سجدے میں سر رکھا، اب ظالم نے دیکھا اب تو علی سجدے میں، اور اللہ کا سجدہ جب علی کرتا ہے تو خدا جانے کہاں ہوتا ہے، اس وقت تلوار لے کے اٹھا اور اس نے علی کے لوگوں وجود پر اپنا وہ خنجر اور تلوار چلائی، اور حضرت مولا علی جب اٹھے نا اس حالت میں بھی، تو یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ تو مولا علی کرم اللہ وجہ کریم اپنی داڑھی دیکھی، ساری داڑھی مبارکہ خون سے رنگین ہو چکی تھی۔ تو آپ نے اس وقت ایک واقعہ یاد آیا، عورت کے ساتھ ہی کہا رب کعبہ کی عزت کی قسم علی آج کامیاب ہو گیا۔ وہ واقعہ کیا تھا جس پہ یہ جملہ بولا؟ آپ ایمان لانے کے بعد جوانی میں ایک دفعہ بیمار ہو گئے، اور بیماری اتنی بڑی کہ اٹھ کے چلنا آپ کا مشکل ہو گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حیدر کرار مولا کائنات کی عیادت کے لیے تشریف لائے، تو حضرت علی کو بیماری نے اتنا بے حال کیا ہوا تھا کہ اٹھ نہیں سک رہے تھے، حضور کے استقبال کے لیے بھی نہیں اٹھ سکے۔ حضور پاس بیٹھے، علی کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، پوچھا علی طبیعت کیسی ہے؟ تو آنکھوں سے اشک آگے کہنے لگے حضور بیماری حملہ کر گئی ہے سخت، اب پتہ نہیں لگتا ہے کہ شاید زندگی اختتام پذیر ہونے والی ہے۔ حضور علیہ السلام مسکرائے اور کہا علی ابھی تیری زندگی اختتام پذیر نہیں ہوگی، تیری زندگی اختتام پذیر اس دن ہوگی۔ حضور نے داڑھی پکڑی علی کی اور کہا جس دن تیری یہ داڑھی میرے دین کی خاطر ساری خون سے رنگین ہو جائے گی۔ آج مسجد میں اپنی داڑھی کو دیکھتے ہیں، ساری داڑھی خون سے رنگین ہے، اور اللہ کا شکر ادا کر کے کہتے ہیں آج مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق زندگی تمام ہونے والی ہے۔ اللہ شکر ہے تیرے دین کے لیے، تیری مسجد میں تیری نماز کی خاطر آنے والا علی آج دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ اور اس وقت جب آپ کو گھر لے جایا گیا، 19 رمضان کو زخمی ہوئے، 21 رمضان کو شہادت ہوئی، 20 رمضان کو حسنین کریمین دونوں شہزادوں کو بلایا، اور آخری زندگی کی بڑی جو آپ نے نصیحت اور وصیت کی وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، آپ نے کہا میرے شہزادوں دونوں سن لو کہ دنیا میں جینا اسی کا ہے جس کا جینا محمد عربی کے دین کی خاطر ہے، اور مرنا بھی اسی کا ہے جس کا مرنا حضور علیہ السلام کے دین کی خاطر ہے۔ یہ مولا علی کی آخری نصیحت ہے جو میں آج اپنے سامعین تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ لوگوں ہم سوچیں ہمارا جینا دنیا کے لیے ہے یا دین مصطفیٰ کے لیے ہے، اور حتیٰ کہ ہمارا مرنا دنیا کے لیے ہے یا دین مصطفیٰ کے لیے ہے۔ علی کرم اللہ وجہ الکریم کا یہ پیغام ہے لوگوں کہ زندگی دین کے لیے جیو، حتیٰ کہ دین مصطفیٰ کی خاطر تمہیں موت آئے، یہ زندگی بھی تمہاری کامیاب ہو جائے گی، برزخ اور آخرت میں بھی تمہارے جھنڈے اونچے ہو جائیں گے۔ آئیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم حضرت حیدر کرار کے درجات کو اور بلند فرمائے، اور ان کے ذکر کا صدقہ ہمیں ایمانی طاقت اور جذبہ حریت حیدر پھر سے ہمارے خون میں اور ہماری نسلوں کو بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔